بخاری شریف جلد ثانی ہے، اور غزوہ رجیع، دیر معونہ، غزوہ احزاب، یہ مفصل بیان ہو چکے ہیں آپ کے سامنے، واقعات بالترتیب بیان کیے جا چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہ سنیں آپ، حدیث کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا، صرف بسم اللہ سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ باقاعدہ کلام پاک کے ساتھ خاص ہے۔ 14 پارے میں سورہ نحل کے اندر اس کا ذکر ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، اس لیے حدیثوں پر یہ الفاظ علماء کرام کا متفق علیہ فیصلہ ہے اکابرین کا کہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ بسم اللہ سے شروع کر لیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سے شروع کر لیں، تو غزوہ ذات رقاع یہ بھی غزوہ ہے۔ اس میں چند واقعات پیش آئے ہیں، اور وہ واقعات آپ کے اسی میں عبارت کے اندر ہی آ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر گئے ہیں، اور چلتے 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 پتھریلی زمین کے اوپر ننگے پیر تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اب جب پاؤں زخمی ہوئے تو انہوں نے کپڑوں کے چیتھڑے ٹکڑے اپنے پیروں پر لپیٹ لیے، پیوند جسے بولتے ہیں، تو کپڑوں کے چیتھڑے، کپڑوں کے ٹکڑے جو بھی ان کے پاس تھے پھاڑ پھاڑ کر کے اپنے پیروں پر باندھے تھے۔ تو رقاع کا مطلب یہی ہے، چیتھڑے، ٹکڑے والا، ذات مانے والا۔ تو یہ جو غزوہ ہے یہ چیتھڑوں والا، ٹکڑوں والا ہے، کہ پاؤں پر صحابہ کرام نے زخم ہونے کی وجہ سے چلتے 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 زخم ہو گئے تھے، پیر پھٹ گئے تھے، زخمی ہو گئے، اس پر باندھا، یہ تمام کپڑے لتے باندھے اس طریقے سے ٹکڑے، تو اس کی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات الرقاع ہے۔ یہ ہے جی، اور نیچے بھی یہ وجہ آپ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اور عبارت جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر محارب ابن خصفہ اور ثعلبہ بن سعد، محارب اور ثعلبہ یہ دو قبیلے ہیں، یہ جنگ ان سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگ گئی تھی کہ بنو محارب، بنو ثعلبہ والے یہ اکٹھا ہو رہے ہیں ہمارے خلاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 ایک قول کے مطابق اور 700 ایک قول کے مطابق صحابہ کرام کو لے کر نجد کی جانب گئے، نجد کی جانب گئے۔ 2 دن کی لگ بھگ مسافت تھی، اور 2 دن کی مسافت آنے کے بعد نخل نامی جگہ پر آپ ٹھہر گئے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں، بنو ثعلبہ، بنو محارب دو قبیلے دشمنوں کے تھے، وہ اکٹھا ہو گئے تھے، دیہات کے لوگ تھے، اور یہ اکٹھا ہو گئے تھے حضور کے خلاف۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 سے لے کر 700 تک کے قول ہیں، نجد کی جانب صحابہ کرام کو لے کر چلے ہیں، اور مقام نخل پر جانے کے بعد میں وہاں آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ بنو غطفان سے وہاں آمنا سامنا ہو گیا، جنگ ہو گئی، بنو غطفان سے لڑائی ہوئی، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ مارا ماری ہو جائے، چھوٹی موٹی جھڑپ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہوئی ہے، یہ ہے بس جنگ۔ یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے اس میں چند واقعی اندر تو ہے، لیکن موٹی موٹی جنگ یہ ہے کہ بنو محارب، بنو ثعلبہ سے ہے،
وہ اکٹھے ہو گئے تھے، دیہات کے لوگ تھے حضور کے خلاف. حضور 400 سے لے کر 700 لوگوں کو لے کر گئے صحابہ کرام کو نجد کی جانب، اور مقام نخل پر جا کر پڑاؤ ڈالا. بنو غطفان سے جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد کچھ جنگوں خاص ہوئی نہیں، لیکن اس جنگ کے اندر چند واقعے خاص طور سے پیش آئے، جیسے کہ نماز خوف، صلاۃ خوف جسے کہتے ہیں. صلاۃ خوف جو شروعات ہوئی ہے وہ یہیں پر ہوئی ہے کہ آسان ترتیب، ویسے تو اس کے 14 طریقے ہیں، کہہ دیجئے 8 سے لے کر کے 17 تک طریقے ہیں صلاۃ خوف کے. خوف کی نماز جنگ کے اندر ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ اگر نماز پڑھنے لگے تو دشمن کو تو موقع مل جائے گا مارنے کا. تو ایک امام کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، اور ان کے پیچھے آدھے نماز کے لیے آتے ہیں، آدھے جنگ لڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ آدھی نماز پڑھتے ہیں، امام تو وہیں رہے گا، لیکن اگر 4 والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 کو چھوڑ کر کے واپس پہنچ جاتے ہیں. 2 والی نماز ہے تو 1 کو 1 رکعت پڑھ کر کے 1 واپس چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو بھیج دیتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں وہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی بھی 1 ہوئی، ان کی بھی 1 ہوئی، اور پھر چلے جاتے ہیں. پھر جن کی 1 ہوئی تھی وہ آتے ہیں واپس اور وہ آ کر کے اپنی 1 رکعت نماز پوری کرتے ہیں. ان کی نماز اس طرح چلنے پھرنے سے ٹوٹتی نہیں ہے. پھر یہ اپنی 1 پوری کر کے ان کی 2 ہو گئی، واپس چلے جاتے ہیں. دوسرے تو 1 پڑھ کے گئے تھے لاسٹ والی، وہ آ کر کے لگ جاتے ہیں تو ان کی اپنی نماز پوری ہو جاتی ہے. اس طرح سے مان کر یہ چلیں کہ نماز کو ادا کیا جاتا ہے جنگ کے میدان میں. تو وہ شروعات اسی جگہ سے ہے. ایک قول کے مطابق ذی قرد کے نام سے غزوہ ہے، اس کے اندر ہوئی ہے، لیکن بہرحال مختلف اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اسی کے اندر اور بھی واقعے پیش آئے، وہ واقعے احادیث کے اندر ہی ہے. دیکھیے باب غزوۃ ذات الرقاع، یہ باب ہے غزوہ ذات الرقاع کے بیان میں. وہی غزوۃ محارب، یہاں بن چھٹ رہا ہے، محاربی خصفہ لکھا ہوا ہے، محارب ابن خصفہ، محارب ابن خصفہ، یہاں ابن چھٹا ہوا ہے. آپ لکھنا چاہیں تو کچی پینسل سے ایک سائڈ میں لکھیں، وہاں کتاب میں نہیں، حاشی وغیرہ میں لکھا، اور اس پہ حاشی وغیرہ میں ہیوی لکھا ہوا. وہو غزوۃ محارب ابن خصفہ من بنی ثعلبہ بن غطفان، قبیلہ غطفان کے بنو ثعلبہ میں سے بنو محارب بن خصفہ سے جنگ ہوئی تھی. فنزل نخلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخل میں پہنچے. آپ سے بیان کر چکا ہوں، نجد کی جانب گئے، مقام نخل میں پہنچے. وہی بعد خیبر، ایک قول کے مطابق یہ خیبر کے بعد ہوا ہے. لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری آئے ہیں خیبر کے بعد. دیکھو 2 صحابی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، ان کا آنا یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ. تو ان کا آنا جو ہوا ہے غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اگر شرکت ہے اس غزوے کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوگا. لیکن ایک قول کے مطابق یہ غزوہ احزاب کے بعد تھا، لہذا غزوہ احزاب کے بعد ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو غزوہ احزاب کے بعد ہی لائے ہیں. وبه قال، دیکھیے وقال عبد الله بن رجاء قال اخبرنا عمران القطان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اپنے صحابہ کو خوف میں، یعنی صلاۃ خوف پڑھائی. کون سے غزوے میں؟ 7ویں غزوے میں. 7واں غزوہ کون؟ غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع ہے وہ یہ ہے. وقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخوف بذی قرد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صلاۃ خوف بذی قرد، ذی قرد کے اندر. یہ ایک قول ہے، اصل میں آپ سے بول چکا ہوں، ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے. یہ جو قرد ہے، قرد یہ چشمے کا نام ہے اصل میں. ذی قرد کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر صلاۃ خوف پڑھی گئی تو قرد آ گیا. قرد
ایک چشمے کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں کی چراگاہ تھی۔ اور ہوا یہ تھا کہ قبیلہ عیینہ نے کہ لگ بھگ 40 سوار تھے، 40 لوگ آ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیوں کو گھیر گھار کر کے لے گئے تھے۔ اب جب لے جا رہے تھے اس وقت میں، تو لے جاتے ہوئے حضرت سلمہ، دیکھو سلمہ نام لیڈیز بھی ہوتا ہے، جینٹس بھی ہوتا ہے، بولنے میں تو ایک صحیح رہتا ہے، اگرچہ بولنے میں تھوڑا سا انتر ہے، لیکن لوگ باگ زبان سے نہیں لیتے اسے۔ تو سلمہ ہا کے ساتھ، بولتا والا ہا اگر لاسٹ میں ہے تو سلمہ یہ جینٹس کا نام ہے، اور اگر میم کھڑا زبر ما یا کے ساتھ اگر کھڑا زبر لگا ہوا ہے میم کے اوپر تو سلمہ یہ لیڈیز نام ہے۔ سمجھنے بات ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت سلمہ نے، انہیں معلوم ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت تھا، اور انہیں معلوم ہو گیا۔ ایک بات اور نوٹ کریں، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تیز دوڑتے تھے، گھوڑے سے زیادہ تیز۔ عربی گھوڑا کتنی رفتار سے دوڑتا ہے، اس سے زیادہ تیز ان کی دوڑ تھی، اور تیر انداز اتنے زبردست تھے بے انتہا۔ تو اب انہوں نے ایک تو آواز لگائی، ایک ٹیلے پر چڑھے اور چڑھ کر کے نعرے لگا دیے۔ وہ آواز ہوتی تھی خاص، وا صباحا وا صباحا، صبح صبح حملہ ہو گیا ہے، ایسے کر کے آواز لگائی۔ مدینہ کے ہر گھر میں ان کی آواز پہنچ گئی، اور یہاں سے کچھ لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر کے ان کے پیچھے بھاگے۔ یہاں سے تو ابھی جانے میں دیر تھی، پتہ تھا کہ یہاں سے آواز لگاؤں گا تو کب وہاں سے نکلیں گے، کب آئیں گے، اتنے دور لے کے بھاگ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیاں لے کر بھاگ رہے تھے، اور یہ ان کے پیچھے بھاگے۔ آپ کو بتا چکا ہوں یہ گھوڑے سے زیادہ تیز ان کی رفتار تھی۔ اب یہ بھاگتے تھے، تیر مارتے تھے، بھاگتے تھے، تیر مارتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ سب لوگ آ گئے ہیں، یعنی ہم جو ہے پکڑے جائیں گے۔ تو اونٹنیاں وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو اکیلے حضرت سلمہ نے اپنی دوڑ سے، اپنے تیر سے، بھاگ سے، اس طرح سے جو ہے اتنے حضور وہاں پر پہنچے ہیں، ان کے گھیرا گھاری کری ہے۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ اذان کا وقت ہے فجر کی، اب نماز پڑھنی تھی۔ اب نماز میں خطرہ یہ تھا کہ کہیں یہ لوگ واپس آ کر کے حملہ نہ بول دیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر صلاۃ خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ بہرحال یہ دونوں قول ہیں، غزوہ ذی قرد کے اندر پڑھی ہے یا غزوہ ذات الرقاع میں، اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ، فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، ہم نے آپ سے بتایا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ریل نام، جیسا کہ ہم لگ بھگ ہر صحابی کا نام آپ کو ریل والا بتاتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ہے معلوم نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ صاحب صاحب، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام کس کس کو ہے معلوم؟ مجھے بتاؤ جلدی سے کوئی۔ ابو موسیٰ اشعری کا نام میں کئی مرتبہ آپ کو جو ہے بول چکا ہوں، آپ ناموں کو نوٹ نہیں کرتے ایسا لگتا ہے۔ عبداللہ بن قیس، نوٹ کر لیجیے آپ، عبداللہ بن قیس، یہ سمجھے جی؟ ہاں اسے آپ نوٹ کرو گی، کیونکہ یہ ہم آپ سے بتا دیتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام کے نام آپ کو ہم نے بول رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام 22 نام ہے ان کے، ابن ماجہ کے حاشیے میں ملیں گے آپ کو، ان میں سے 2 نام بتائے تھے آپ کو ہم نے۔ امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ زیادہ مضبوط ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نہیں عبد الرحمن بن صخر، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، تم دونوں ہمارے بڑے ہو، ہمارا جی کرے گا عبداللہ کہہ لیں گے، ہمارا جی کرے گا عبد الرحمن کہہ لیں گے، دونوں بڑے ہو، آپس میں لڑتے رہو، ہمیں کوئی دقت والی بات نہیں۔ تو عبداللہ عبد الرحمن 2 نام مضبوط ہیں، عام طور پر زبانوں پر عبد الرحمن آ ہی جاتا ہے۔ عبد شمس جو ہے نام تھا ان کا، تو نام چینج کر کے رکھا گیا تھا۔ اس طریقے سے آپ کو ہم نے بتایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا ریل نام کیا تھا بتائیے؟ ابو بکر صدیق کا ذہن میں ہے کسی کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا اصلی نام بتائیے۔
ابو بکر کے معنی پہل کرنے والا، چونکہ مردوں میں بالغوں میں سب سے زیادہ پہل کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں ایمان میں، تو نام تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا؟ جی کیا نام؟ نہیں، عبد الرحمن تو ان کا ہو گیا، ابو ہریرہ کا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ، عثمان ابو قحافہ یہ ان کے ابا کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر کے ابا کا نام عثمان، ساتھ میں لگتا ابو قحافہ، تو عثمان ابو قحافہ ابا ہیں، اور عبداللہ یہ ہے ان کے اصل نام۔ سمجھ میں آئی؟ ابو بکر مانے پہل کرنے والا، جیسا آپ کو بتایا تھا ابو ایوب انصاری، ابو ایوب ان کا نام خالد بن زید، یہ بتا چکا ہوں آپ کو، بہت سارے نام گنوائے ہیں اس طرح کے، تو یہ جہاں آئے گا وہاں دیکھیں گے۔ بہرحال عبداللہ بن قیس یہ نام نوٹ کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام، مکہ میں اسلام قبول کیا، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، گھوم پھر کے بہرحال پھر یہ غزوہ خیبر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے، اور یہیں پر حضرت ابو ہریرہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، یہ جو ہے پہلے ہی سے ایمان میں تھے۔ دیکھیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، فی غزوۃ غزوے کے اندر، ونحن ستۃ نفر اور ہم 6 لوگ تھے، بیننا بعیر ہم 6 لوگ ایسے تھے تو بہت سارے، 400 لے کر کے 700 تک، لیکن 6 لوگوں پر ایک اونٹ تھا، ہم 6 لوگوں پر، بیننا ہم 6 لوگوں کے بیچ میں، بعیر ایک ہی اونٹ تھا، نعتقبہ ہم 6 کے 6 باری باری اس پر اوپر سوار ہوا کرتے تھے، 6 پر ایک اونٹ تھا ہمارے پاس، تو باری باری سوار ہوتے تھے۔ فنقبت اقدامنا ونقبت قدمایا ہمارے پیر پھٹ گئے تھے، ونقبت قدمایا میرے پیر بھی پھٹ گئے تھے، وسقطت اظفاری میرے ناخن گر گئے تھے، وكنا نلف على ارجلنا الخرقہ ہم باندھ رہے تھے اپنے پیروں پر الخرقہ کپڑے ٹکڑے چیتڑے، فسمیت غزوۃ ذات الرقاء اسی وجہ سے اس غزوے کا نام رکھا گیا غزوہ ذات الرقاء، رقاء مانے چیتڑا ٹکڑا کپڑا، ذات مانے والا، غزوہ مانے غزوہ، تو یہ ہے جو رکھا گیا لما كنا نعصر من الخرق على، اس وجہ سے کہ ہم باندھ رہے تھے ٹکڑوں کو، چیتڑوں کو، ٹکڑوں کو، کپڑوں کو اپنے پیروں پر باندھ رہے تھے، اس وجہ سے نام رکھا گیا۔ وحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کو بیان کرتے تھے، لیکن ثم کریہ ذلک، لیکن اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کیا مطلب؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، اس طرح کی باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قال ما كنت اصنع بان اذکرہ، مجھے کیا ہو گیا ہے، میری زبان پر کیوں یہ کام آ گیا، خود ہی کہنے لگا میں نے بیان تو کر دیا اور زبان پر آ گیا، بس اس طرح کی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کأنہ کریہ یکون شیء من عملہ افشاہ، کہ گویا کہ وہ ناپسند کر رہے ہیں اس بات کو کہ ان کے عمل میں سے کسی چیز کا افشا کیا جائے، کسی عمل کو ان کے عمل میں سے اچھالا جائے، کہیں ریاکاری نہ آ جائے، اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے۔ یہ آپ سے بول چکا ہوں کہ صلاۃ خوف پڑھنا اسی کے اندر آیا ہے، اور اس کے مختلف یعنی 8 صورتیں تو ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، صحیح ابن حبان میں 9 ہیں، محلہ کے اندر 14 ہیں، اور پھر دوسری کتابوں کے اندر 17 ہیں۔ میں آپ سے کہا تھا نا 8 سے لے کر کے 17 صورتیں تک بنتی ہیں اس کی۔ تو بہرحال جو طریقہ حنفیہ کے یہاں پر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، جو دوسری روایت آئے گی نمبر 2 کا، وہ والا طریقہ ہمارا ہے۔ دیکھیے جی، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صالح ابن خوات ان لوگوں سے بیان کرتے ہیں جو کہ حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم ذات الرقاء، ذات الرقاء میں، غزوہ ذات الرقاء کے دن صلاۃ الخوف، صلاۃ خوف میں شریک ہوئے تھے۔ ان طائفة صفت معه، کہ بے شک ایک جماعت نے سب بدائی حضور کے ساتھ، وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ الْعَدُوِّ، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ، پس نماز پڑھائی ان لوگوں کو حضور نے جو حضور کے ساتھ تھے، رکعتاً ایک رکعت، ثم ثبت قائما، پھر آپ کھڑے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، ثم انصرفوا، پھر وہ چلے گئے،
فصفوا وجاہ العدو، انہوں نے سب باندھی دشمنوں کے مقابلے میں، وجاءت الطائفۃ الاخری، اور وہ دوسری والی جماعت آ گئی، فصلی بہم الرکعۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، التی بقیت من صلاتی، جو حضور کی نماز میں ایک رکعت باقی تھی، ثم ثبت جالسا، پھر آپ بیٹھے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اور پیچھے والوں نے مقتدیوں نے اپنی نماز کو اپنے آپ ہی پورا کیا، ثم سلم بہم، پھر سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر نماز کو مکمل کیا۔ وقال معاذ، حضرت معاذ فرماتے ہیں حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام عن ابی زبیر، ابو زبیر کے واسطے سے، انہوں نے حضرت جابر کے واسطے سے عن جابر قال فرماتے ہیں كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ تھے، فذکر صلاۃ الخوف، صلاۃ خوف کا تذکرہ کیا، قال مالک، کہتے ہیں امام مالک، وذالک احسن ما سمعت من صلاۃ الخوف، یہ سب سے بہترین روایت ہے جو میں نے صلاۃ خوف کے بارے میں سنی۔ تابعہ اللیث عن ہشام عن زید بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی انمار، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف کو پڑھایا تھا غزوہ بنی انمار میں۔ غزوہ بنی انمار کیا ہے؟ الگ سے کچھ نہیں ہے، غزوہ ذات الرقاع کا دوسرا نام غزوہ بنی انمار، حاشی میں یہ لکھا ہوا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حسمہ، فرماتے ہیں سہل بن حسمہ سے روایت ہے، قال يقوم الامام مستقبل القبلہ، کہ امام کھڑا ہوگا قبلے کی طرف رخ کر کے، وطائفۃ منهم معه، اور ان میں سے ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، وطائفۃ من قبال العدو، قبل نہیں پڑھنا، قبال العدو، اور ایک جماعت جو ہے دشمن کی جانب رہے گی، قبل کے معنی جانب اور الا کے معنی میں ہوتا ہے، وجوہہم الی العدو، ان کے چہرے دشمنوں کی جانب ہوں گے، فیصلی بالذین معہ، پس نماز پڑھائیں گے امام صاحب ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں، رکعتاً، ایک رکعت، ثم یقومون، پھر یہ کھڑا ہو جائیں گے، فیرکعون لانفسہم، اور اپنے آپ اپنی ایک رکعت کو اور مکمل کریں گے، رکعتاً، ایک رکعت اور مکمل کریں گے، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ، اور 2 سجدے کریں گے، فی مکان، اپنی جگہ میں، ثم يذهب هؤلاء، پھر چلے جائیں گے یہ لوگ، الی مقام اولئک، ان لوگوں کی جگہ، فیجی اولئک، پھر وہ لوگ آ جائیں گے، فیرکعوا رکعتاً، وہ ان کے ساتھ میں ایک رکعت پڑھائیں گے، فلہ سنتان، ان کے لیے 2 رکعتیں ہو گئی، ثم يركعون ويسجدون سجدتين، فرماتے پھر یہ رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، نماز کو مکمل کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں 17 طریقوں سے پڑھنے کا ثبوت ہے، اس لیے اور ویسے بھی آپ کو وہ خاص ضرورت اس کی ہے نہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن يحيى سمع قاسم اخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر، فرماتے ہیں بے شک عبداللہ ابن عمر نے کہا غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوے کے اندر جو غزوہ قبال نجد کی جانب ہوا، فوازین العدو، ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہوا، فصافحنا لهم، ہم نے ان کے سامنے صف بندی کری۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، فرماتے عبداللہ بن عمر سے روایت عن ابیہ، عبداللہ بن عمر سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بإحدى الطائفتین، کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وطائفۃ اخری مواجہۃ العدو، فرماتے دوسری جماعت دشمنوں کے مقابل میں تھی، ثم انصرفوا، پھر یہ چلے گئے، فقاموا فی مقام اصحاب اولئک، پھر اپنے ان ساتھیوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، فجاء اولئک، اور وہ لوگ آ گئے، فصلی بهم رکعتاً، پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی، ثم سلم علیہ، پھر سلام پھیرا ان کے ساتھ، ثم قام هؤلاء، پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے، فقضوا رکعتاً، اپنی ایک رکعت کی انہوں نے قضا کی، وقام هؤلاء، اور پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے، فقضوا رکعتاً، اور اپنی ایک رکعت کی قضا کی۔ یہ بتا چکا ہوں آپ کو موقع۔ یہ والا جو طریقہ حدیث میں آیا ہے یہ حنفیہ نے لیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہی والا طریقہ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ 2 والے یہاں سے جائیں اور انہیں بھیج دیں، 4 والوں کو یہاں پر یہ یاد کریں گے آگے اپنے گھنٹے میں۔
آپ لوگ پڑھتے رہیں. واللہ یعصمک من الناس. اچھا جی آگے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان ابو سلمہ ان جابر اخبر فرماتے ہیں حضرت جابر نے خبر دی انه غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبہ نجد. فرماتے ہیں کہ جابر فرماتے ہیں حضرت جابر کہ بے شک غزوہ کیا، جنگ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم جنگ کے اندر. جو نجد کی جانب جماعت گئی تھی وہ کون سی جماعت تھی؟ غزوہ ذات الرقاع. مقام نخل میں پہنچے تھے. 400 لے کر 700 تک کی روایتیں ہیں. بنو ثعلبہ اور بنو محارب یہ بنو غطفان کے قبائل میں سے ہیں دونوں. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عقيق عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان الدولي عن جابر بن عبد الله اخبره. فرماتے ہیں جابر بن عبد اللہ خبر دیتے ہیں انه غزا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبہ نجد. فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب غزوے میں. فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو قفل معه تو ان کے ساتھ لوٹے. فادرکتهم القائلۃ فی واد کثیر العظات. ایک واقعہ پیش آیا، واپسی میں ایک واقعہ پیش آیا. گھنا جنگل تھا کانٹوں دار، وہاں پر سب لوگ اترے. ٹائم ہو گیا تھا آرام کرنے کا. تو صحابہ کرام کی عادت تھی کوئی درخت ایسا ہوتا سایہ دار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. سب اپنی اپنی جگہ جا کر کے لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار وہیں پیڑ میں لٹکا کر کے آپ بھی آرام کے لیے لیٹ گئے. اچانک سے ایک شخص آیا، حالانکہ بعض روایتوں میں اس کا نام دعسور لکھا ہے، دعسور، اور بھی روایتیں ہیں. اس نے ایمان بھی قبول کیا بعد میں. وہ آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے تلوار اٹھائی. تلوار اٹھا کر کے جو ہے کہنے لگا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ. ایسا اللہ کا لفظ نکلا حضور کی زبان سے کہ کانپ گیا. کانپ کر کے تلوار گر گئی. تلوار گر کر کے پھر بیٹھ گیا نیچے. اور یہ ہوا. پھر اللہ کے نبی نے اسے کچھ کہا نہیں. دیہاتی تھا وہ، لیکن روایت میں ہے کہ بعد میں اس نے ایمان قبول کیا ہے. اور پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا اور پہنچنے کے بعد اس نے اور بھی لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. بعض روایتوں میں غورث ابن حارث کا نام آتا ہے. غورث ابن حارث یہی آئے گا نیچے. غورث ابن حارث کا نام آتا ہے. بعض میں جو ہے دعسور کا نام آتا ہے اور اس نے ایمان بھی قبول کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غورث ابن حارث جو بخاری کی روایت میں آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے. دعسور نامی جو شخص ہے یہ کوئی اور ہے. بہرحال اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال پھر اپنی قوم کے پاس گیا. قوم میں جا کر کے کہا کہ دیکھو ایسے ایسے ایک شخص ہیں بہت ہی معزز و مکرم، بڑھیا، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں. وہ اگر چاہتے تو مجھے جو ختم کر سکتے تھے مگر رحم فرمایا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان ابو سلمہ ان جابر اخبر انه غزا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہو گیا خیر. یہ روایت دوبارہ کیسے؟ نہیں دوبارہ نہیں، نیچے تک آ گئے تھے ہم. دیکھیے فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور لوٹے قفل معه تو ان کے ساتھ ہم بھی لوٹے. فادرکتهم القائلہ تو ہمیں دوپہر کا وقت ہو گیا. قائلہ کے معنی دوپہر کے آرام کا وقت. جی کیا کریں؟ دوپہر کے آرام کے وقت کو کہتے ہیں قائلہ. تو ہمیں دوپہر کا وقت ہو گیا آرام کا. فی وادن ایک ایسی وادی میں کثیر العظات جو زیادہ کانٹوں دار تھی، جھاڑیاں بہت تھی وہاں. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے. وتفرق الناس فی العظات اور لوگ یعنی صحابہ متفرق ہو گئے اس جنگل میں، کانٹوں دار جنگل میں الگ الگ ہو گئے. یستظلون بالشجر جو ڈھونڈ رہے تھے سایہ درختوں کا. ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے. تحت سمورۃ ایک کی کر کے درخت کے نیچے. اکثر سمورہ کے معنی کی کر ہے. یہ
कीकर के दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम करने के लिए लेट गए। फ़अल्लक़ बिहा सैफ़हु, और अपनी तलवार को वहाँ लटका दिया। क़ाल जाबिर, हज़रत जाबिर फरमाते हैं फ़मिन्ना नौमतन, हम नींद, फ़निमना नौबतन, बस हम एक नींद सो गए। सुम्मा इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अचानक देखते हैं यदऊना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुला रहे हैं। फ़जिअनाहु, हम चले गए। फ़इज़ा इन्नहु अअराबियुन जालिस, वो वाक़या हो गया, वाक़या नीचे आएगा, वो वाक़या हो गया है। फ़इज़ा इन्नहु, तो देखते क्या हुजूर के पास में अअराबियुन, एक देहाती है, जालिस, जो बैठा हुआ है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बात यह है, इन्ना हाज़ा इख्तरफ़ सैफ़ी, बेशक इसने मेरी तलवार मुझी पर सूंत ली थी। वो आना नाइम, इस हाल में कि मैं सोया हुआ था। फ़स्तयक़ज़तु, मैं बेदार हुआ। वहुवा फ़ी यदिही सल्तन, और इस हाल में कि इसके हाथ में मेरी तलवार सूती हुई थी, यानी मारने के लिए रेडी था। फ़क़ाल ली, तो इसने मुझसे कहा, मन यमनउका मिन्नी, कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। क़ुल्तु, मैंने कहा अल्लाह, जैसे मैंने अल्लाह कहा। फ़हा हुवा ज़ा जालिसुन, तो ये बैठा हुआ यहाँ, इसके हाथ से तलवार गिर गई और नीचे बैठा। देखो ये अल्लाह ने कैसे इसे जलील कर दिया, देखो यहाँ। सुम्मा लम युआक़िबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया। अब आए वक़ाल अबानु, क़ाल अबानु हद्दसना यहया इब्न अबी कसीर अन अबी सलमा अन जाबिर, फरमाते हैं हज़रत जाबिर से रिवायत है, क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ाति रिक़ाई, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ज़ाति रिक़ा के अंदर। फ़इज़ा अतैना अला शजरतिन ज़लीलतिन, तो देखा हम आए एक ऐसे दरख्त के बाद जो सायेदार था। तरकनाहा, तो उसको हमने छोड़ दिया। लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के लिए। फ़जाअ रजुलुन मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से एक शख्स आया वहीं ऊपर। व सैफ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लक़, फरमाते नबी की तलवार वहाँ लटकी हुई थी बिशरती दरख्त से। फ़अख़्तरतहु, उसने उसे सूंघ लिया। फ़क़ाल लहू, और कहा, और हुजूर से कहा, तख़ाफ़ुनी, क्या तुम मुझसे डर रहे हो। क़ाल, हुजूर ने फरमाया, ला, नहीं तो। क़ाल फमन यमनउका मिन्नी, तो बता कि मुझे तुझसे कौन बचाएगा। क़ाल, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह, अल्लाह जैसे कहा। फ़तहद्ददहु अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहाँ पर पहुँच गए। वही हुआ, उसके हाथ कांपे, तलवार गिरी। फिर वो हुजूर ने तलवार उठाकर कहा, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा। कहने लगे, जी बस रहम कर दो। नीचे बैठ गए। वो कीमत सलात, नमाज को खड़ा किया गया, नमाज खड़ी हो गई। फसल्ला बित्वाइफतिन रकातैनी, तो एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें नमाज पढ़ाई। सुम्मा तअख़्ख़रू, फिर वो पीछे हट गए। वसल्ला बित्वाइफतिन उख़रा रकातैनी, फिर दूसरी जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें और पढ़ाई। वक़ान लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन, फरमाते हैं कि कौम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों 4 रकत वाले थे, यानी मुसाफिर नहीं थे। वलिल कौम रकातैन, और कौम के लिए 2 रकत, यानी मुसाफिर थे। वक़ाल मुसद्दद अन अबी अवाना अन अबी बिश्र इस्मु रजुल गौरस इब्न हारिस, ये है जी वो बात। कहते हैं मुसद्दद अबू अवाना से और वो अबू बिश्र से नकल करते हुए कि उस शख्स का, उस देहाती का नाम था गौरस इब्न हारिस। वक़ातल फ़ीहा मुहारिबा बिन खसफ़ा, फरमाते हैं कि इसमें क़त्ल व क़िताल किया हुजूर ने। किससे? मुहारिब इब्न खसफ़ा से। ये है जी वो कौल। तो गौरस इब्न हारिस का कौल है। वाक़िदी की रिवायत में ये कौल जो है दासूर के नाम से, दासूर, और ये शख्स ईमान कबूल करके गया और अपने जो लोग थे इसके वहां पर गया और अपने लोगों से कहा भी कि बहुत अच्छे इंसान के पास से मैं आ रहा हूँ। ये है वक़ाल अबू ज़ुबैर अन जाबिर, फरमाते हैं हज़रत जाबिर से रिवायत, कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनख़ल, हम मकाम नखल के अंदर, नखल में कब गए हैं? ज़ातुर रिक़ा में गए हैं। और भी कई मौके पड़े, लेकिन ज़ातुर रिक़ा का बयान चल रहा है। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे मकाम नखल में। फसल्लल खौफा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात खौफ पढ़ाई हमें। वक़ाल अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वतिन नजदिन सलातल खौफ़ी, फरमाते मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है नजद के
غزوے کے اندر نجد کے غزوے کے اندر صلاۃ خوف پڑھی۔ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ یعنی عبد الرحمن یا عبداللہ یا 22 نام دیکھ لو، یہ ابن ماجہ کے حاشیے میں پہلے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں۔ یا جو حضرت ابو ہریرہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایام خیبر، خیبر کے دنوں میں آئے تھے۔ خیبر کے دنوں میں ان کا آنا ہوا، اسلام قبول کیا تھا، اس کا مطلب غزوہ خیبر کے بعد ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے نجد کی جانب بہت سے غزوے ہوئے ہیں، نجد کی جانب بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا ہے، تو اس میں ایک ذات رقا بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ذی قرد بھی ہے، اور بھی کئی سارے ہیں ادھر۔ یہ ہو گیا آپ کا غزوہ ذات رقا کا بیان مکمل ہو چکا ہے آپ کا۔ بس کریں جی، آگے غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع کا بیان ہے، وضاحت ہے اس کے اندر۔ جنگ تو کچھ خاص ہوئی نہیں، لیکن خاص واقعات پیش آئے ہیں۔ اس میں اماں عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا پر عبداللہ بن ابی ابن سلول بدبخت اعظم منافقوں کا سردار، اس نے تہمت لگا دی تھی، اور اس کے بعد کے واقعات کیسے اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، اماں کتنا روئی ہیں اور کتنا زیادہ حالات عجیب و غریب بنے ہیں، کیسے 1 مہینے تک پریشانی رہی، دقتیں رہیں، کیسے 3 صحابہ، ان میں سے ایک لیڈیز ہیں حمنہ اور 2 صحابی رسول ہیں، اور جیسا کہ مصطح اور حضرت حسان، یہ 2 صحابی بھی لپیٹ میں آ گئے تھے، چونکہ ایسی ایسی خبریں اڑ رہی تھی، خبریں اڑنے کی وجہ سے ان کا بھی ذہن تھوڑا سا گڑبڑا گیا تھا۔ بعد میں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کو بری کر دیا، ان تینوں کو 100 سے کوڑے وغیرہ بھی 80 کوڑے جو ہے ان کو لگائے گئے، اور لوگوں کو بھی لگائے گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ تو غزوہ بنی المصطلق، غزوہ مریسیع کا مفصل بیان انشاءاللہ کل بھی۔ 36 منٹ ہو چکی ہے، 40 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے اس وقت بھی، بعد کے گھنٹے آدھے گھنٹے والے۔ چلیے بہرحال یہ بتائیے سبق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ زیادہ بڑا کوئی بات نہیں تھی، صرف اتنی سی بات تھی۔ غزوہ ذات الرقاع آیا، 400 سے لے کر کے 700 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی جانب گئے، مقام نخل میں ٹھہرے۔ بنو غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب بنو ثعلبہ سے جنگ کی نوبت نہیں ہے، ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی، راستے میں چلنے کی وجہ سے پیروں پر کپڑے لپیٹنے پڑے، پیروں کے زخمی ہونے کی وجہ سے، لہٰذا اس وجہ سے غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ ایک تو موٹی سی بات یہ۔ دوسری بات، اس میں 2 واقعے اس کے اندر آئے ہیں ابھی تک آپ کے۔ پہلا واقعہ جس کے اندر یہ آتا ہے کہ صلاۃ خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہیں پر پڑھی، ترتیب اس کی الگ الگ ہے، 17 روایتیں ملتی ہیں، 17 قول ملتے ہیں کیسے پڑھی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کی 2 نمبر کی روایت وہ ہمارا معمول بھی ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر یہ جو دیہاتی والا واقعہ پیش آیا، دیہاتی کے ناموں میں اختلاف ہے۔ غورث ابن حارث بخاری میں ہے، دعسور باقی کی روایت میں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس نے ایمان بھی قبول کیا تھا، اور اپنی قوم کے پاس جا کر کے بتایا تھا کہ بہت بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، ایسے تلوار لٹکی ہوئی تھی، میں نے اتار کر کے حضور پر تان لی۔ میں نے پوچھا کون بچائے گا، تو حضور نے کہہ دیا اللہ، میرا ہاتھ کانپے، تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا کر کے گردن پر رکھ دی، بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا جی رحم فرماؤ، تو انہوں نے میرے پر رحم فرمایا اور بدلہ نہیں لیا۔ اس کا بڑا اثر ہوا اس کی قوم کے اندر۔ یہ ہے جی بس ٹوٹل سبق کا خلاصہ 36-37 منٹ کے۔ چلیے جائیے جی، مسلم شریف جلد اول حدیث نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن أخزاز من أهل مر قال سمعت عبدان بن عثمان يقول عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول، عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کہ اسناد من الدین دین کا حصہ ہے، سند بیان کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ پوچھا جائے گا یہ روایت آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہ صاحب جو من میں آ گیا بیان کر دیا، اور صاحب مستند ہے میرا فرمایا ہوا،
جو ہم نے کہہ دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ سیدھی سی بات، آپ کے پاس یہ روایت کہاں سے آئی؟ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، فرمایا کہ اگر اسناد نہ ہوتی، سند بیان کرنا نہ ہوتا، تو یقیناً وہ شخص کہتا جو چاہے، جو چاہے جو کہتا، جو چاہے جو کہتا، من شاء جو چاہے، ما شاء جو کہتا، جو شخص بھی چاہتا کچھ بھی کہہ دیتا، جس کے من میں آ رہی حضور کا نام لگایا اور بول دیا۔ اب جانچ پڑتال ہوتی ہے، حضور کا نام لگایا، سند بیان کرو، تم سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، ایسے ہوتے ہوتے حضور تک پہنچو، یہ ہے جی۔ عن عبد اللہ یقول، حضرت عبداللہ سے ہے روایت، وہ کہا کرتے تھے بیننا و بین القوم القوائم، یعنی الاسناد، کہ ہمارے اور قوم کے درمیان میں ستون ہیں، پلرس ہیں، یعنی اسناد، یہ ہے جی ہمارے ان کے درمیان میں یہ چیز ہے، ہم نے رکھا ہے اس کو۔ اب ظاہر سی بات ہے سند بیان کرنے کے اندر تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ فلاں راوی جھوٹا، فلاں راوی سچا، فلاں کھانا کھڑے کھڑے کھاتا تھا مروت کے خلاف، فلاں شخص جھوٹ بولنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا، ان سے روایت نہیں لیں گے۔ تو یہ جو غیبت سی محسوس ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی اس کا اعتراض کیا، حضرت آپ تو غیبت کر رہے ہیں۔ ارے بھائی غیبت نہیں کر رہے اللہ کے بندے، یہ بتا رہے ہیں کہ اس آدمی کا حال یہ تھا، اس سے روایت نہ لی جائے۔ تو روایت بیان کرنے نہ کرنے کے لیے اس کے حالات کی تفتیش کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو بچانے کے حکم ہے، اور وہ غیبت جس میں کسی کو بچانا ہو دینی نقصان سے یا دنیاوی نقصان سے، دینی اور دنیاوی نقصان سے بچانے والی بات کو غیبت نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، زندہ مثال دوں، ضلع بجنور ہی کے ایک چھیتر کے اندر ہمارے ماشاءاللہ محبت والے لوگ بہت زیادہ ہیں، تو اس علاقے میں بہت محبت بے پناہ۔ تو ان صاحب نے ہمیں کسی صاحب کے ساتھ دیکھ لیا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہر طرح کا آدمی رہتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں ہر طرح کا آدمی آئے گا، چور اچکے بھی آئیں گے ہمارے پاس، تو ظاہر سی بات ہے مسئلے مسائل کے بھی آئیں گے، اصلاح کے لیے بھی آئیں گے، کچھ جو ہے اپنے مطلب کے لیے بھی آئیں گے، ہر طرح سے لوگ جو ہے۔ اب میں ادھر گیا ہوا تھا، میرا بیان تھا، تو وہ لوگ میرے بیان میں ضرور آتے ہیں ادھر نجیب بات کی سائڈ میں، اور وہ آئے اور میری گاڑی میں ہی تھے، وہ بات چل پڑی کہ آپ کے علاقے کے فلاں 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 شخص سے ہم نے کاروبار اپنا جوڑا ہے، اور بس 4 لاکھ روپے آپ دینے ہیں، اور 5 پھر دینے ہیں، اور یہ آئے گی اور گاڑی آئے گی اور وہ آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا بات ہے۔ اچھا ہم اس علاقے کے، ہمیں معلوم رہتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھی کاروبار تو آپ کو پتا ہوگا کیسے ہونا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمیں جانکاری نہیں ہے کاروبار کی، لیکن اگر یہ آدمی آپ کے پیسے رکھ لے، یا آپ اس کے پیسے رکھ لیں، یا آپ کے پیسے یہ لوٹ لے، یا آپ لوٹ لیں، صاف صاف ہم نے کہا ہم سے مت کہنا، ہم سے نہیں کہنا اس بات کو کہ ہمارے پیسے مارنے دلواؤ، اور نہ اس سے بھی یہی کہیں گے ہم کہ ہم سے نہیں کہنا آپ سے دلوائیں، صاف سی بات ہے۔ تو ان کی اتنی بات سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا بھائی یہ صاف صاف آپ سے بتا رہے ہیں، آپ کا اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہم بھی اس میں نہیں پڑیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی وجہ سے ہی ہم اس شخص سے کاروبار جوڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ دیکھا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ تو چور اچکے بھی بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ تو ہر طرح کا آدمی آتا جاتا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کو منع تھوڑی کریں گے، لیکن ایک آدمی کے ساتھ آنے کی وجہ سے تھوڑی کہ ہم نے اسے کہا جو چاہے کرو بھائی مرضی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں اگر کسی سے کچھ کرنا، ہمارے آس پاس کوئی آدمی ہے، ہمارے پاس بڑے عجیب عجیب بھی آتے لوگ، ہماری نیت یہ ہوتی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائیں، اس لیے بگاتے نہیں انہیں ہم۔ تو بہرحال پھر وہ ہاتھوں ہاتھ وہ جو پورا کا پورا پلان تھا اسے روکا، لاکھوں روپے کا جو ہے ان کا معاملہ۔ اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی ایسا ہے اس سے معاملہ مت کرو، یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ کر لیتا اس کے بعد کتنے جھگڑے ہوتے، ہمارے بھی تعلقات خراب دونوں طرف سے ہوتے، لینا ایک نہ دینا دو، یہ ہو جاتا۔ تو آپ یہی مسئلہ یہ ہے کہ دینی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے کہ وہ حدیث میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہے بتاؤ حدیثوں میں کہاں سے اس کا بھروسہ ہوگا، جو آدمی رات دن جو ہے الٹے سیدھے کاموں کے اندر غیبت چغلخوری میں لگا ہوا ہے، تو اس آدمی کا کیا بھروسہ ہے؟ جیسے دنیا میں بگاڑ رہا ہے ایسے دین میں بھی جو ہے بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو بڑا صاف ستھرا آدمی، ثقہ جسے کہتے ہیں، مضبوط بھروسے مند یہ ہونا چاہیے۔
تو یہ والی بات ہے. عن ابی اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی قال قلت لعبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک سے، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت عبداللہ بن مبارک کی، الذی جاء، یہ جو آئی ہے روایت، یہ جو روایت آئی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان من البر بعد البر، نیکی کے بعد ایک نیکی یہ بھی ہے، ان تصلی لابویک مع صلاتک، کہ تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھ لے، وتصوم لها مع صومک، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے روزے بھی رکھ لے. قال، تو راوی نے کہا، فقال له عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، یا ابا اسحاق عمن ھذا، اے ابو اسحاق اس کے بارے میں کیا ہے؟ قال، راوی نے کہا، قلت له، میں نے ان سے کہا، ھذا من حدیث شہاب ابن خراش، کہ یہ حدیث ہے شہاب ابن خراش کے واسطے سے آئی ہے. قال ثقہ عمن، قال، کہا کہ یہ ثقہ ہے جس سے، کیا وہ بھی ثقہ ہیں جن سے انہوں نے روایت کو لیا ہے؟ قلت عن الحجاج ابن دینار، میں نے کہا ہاں حجاج ابن دینار ہیں. تو اس نے کہا، راوی کہتے ہیں ثقۃ عمن، قال، کیا وہ بھی ثقہ ہے جن سے انہوں نے اس روایت کو لیا ہے؟ قال قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. انہوں نے یوں کہا، قال رسول اللہ، قال یا ابا اسحاق، فرماتے ہیں کہ اے ابو اسحاق، ان بین الحجاج ابن دینار بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوض، بے شک حجاج ابن دینار کے درمیان اور حضور کے درمیان مفاوض، بہت سے جنگل ہیں، تنقطع فیہا اعناق المطی، کہ جس کے اندر چلنے والے کی گردنیں ختم ہو جائیں گی. ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، لیکن صدقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے جی؟ کیا نہیں چاہ رہا ہے؟ ایک شخص جس نے حضور سے ملاقات نہیں کری، ایک شخص جو حضور سے نہ ملا، نہ کبھی دیکھا، اور اس کا زمانہ بھی بہت بعد کا ہے، تو وہ ڈائریکٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا؟ کوئی تو واسطہ بیچ میں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی واسطہ بیچ میں نہ ہو، اب بتائیے، جب کوئی واسطہ بیچ میں ہوگا ہی نہیں تو کیا کہا جائے گا؟ پھر جب بیچ میں واسطہ ہی نہیں ہوگا تو پھر روایت کیسے آئی اس تک؟ اس کا مطلب اس روایت کے اندر فالٹ ہے. تو حضرت نے کہا، اسی لیے دیکھو نماز پڑھنے کے بارے میں کہ والدین کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، عمر قضاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، فرض روزے چھوٹ گئے ہیں، والدین کے انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، بلکہ صدقہ یعنی فدیہ وغیرہ دینے کا مسئلہ ہے، اور صدقہ دینے میں، فدیہ دینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا مختلف سی روایت کو چھوڑ دیا گیا اور متفق علیہ روایت کو لے لیا گیا. یہ کہنا چاہ رہا ہے. خلاصہ وہی ہے کہ جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے جڑ رہی ہے، جب تک کوئی بات کہنا بیکار ہے. قال محمد سمعت علی بن شقیق یقول، فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے سنا علی بن شقیق کو کہتے ہوئے، سمعت عبداللہ بن المبارک، عبداللہ بن مبارک کو انہوں نے یقول، یہ کہتے ہوئے سنا، علی رؤوس الناس، لوگوں کے سامنے برملا یہ کہتے ہوئے سنا، دعو حدیث عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو. سب کے سامنے کہا. وجہ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، اس لیے کہ وہ بے شک گالی دیا کرتا تھا سلف کو، بزرگوں کو گالی دیتا ہے. سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کو گالیاں دیتا ہے آدمی عمرو بن ثابت. لہذا اس کی حدیثوں کو چھوڑ دو. عمرو بن ثابت کون تھا؟ یہ شیعہ تھا، رافضی شیعہ. میں آپ کو بتا چکا ہوں سارے شیعہ کافر نہیں ہوتے، شیعوں میں رافضی نام کی جو قسم ہے، رافضی یہ والا، یہ بدترین شیعہ کا ان کے نام کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے. سارے شیعوں پر نہیں لگتا فتویٰ، صرف ان پر لگتا ہے جو رافضی ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ اکثر رافضی ہی ہیں، ہمارے پڑوس میں ہوں، ایران میں ہوں یا اور جگہوں پر ہوں، زیادہ تر رافضیت والا ہی شیعہ ہوتا ہے. رافضی شیعہ کے
کفر کی خاص وجہ کلام پاک کے موجودہ قرآن کا انکار ہوتا ہے ان کی کتابوں میں۔ زبان سے چاہے وہ یہ کہیں ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس کتاب میں تمہاری یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، بلکہ 2/3 قرآن اور موجود تھا اور وہ 12ویں امام غار کے اندر لے کر کے بیٹھے ہیں، تو لہذا اب یہ بتائیے اس کتاب پر کیا حکم لگے گا، جو اس کتاب کو مانے کیا حکم لگے گا؟ تو یہ لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ ایسے ہی رافضی شیعہ کا عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات جن کے بارے میں کلام پاک کی سورہ نور کی ان کی براءت کے بارے میں 10 آیتیں نازل ہو رہی، یہ ان کو ابھی بھی الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا لا تحزن ان اللہ معنا وقال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان کے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ حضرت عمر کو الٹا سیدھا بکتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو الٹا سیدھا بکتے ہیں۔ تو اس طرح کے عقائد رکھنے والا شیعہ بدترین کافر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جو شیعہ اللہ کے قرآن کو اللہ کا قرآن ہی مانتا ہے اور جو کسی کو گالی گلوچ نہیں، ابوبکر صدیق کو بھی مانتا ہے، عمر کو بھی مانتا ہے، عثمان کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے، جیسے ہم لوگ مانتے ہیں، وہ نام ہی شیعہ ہے، نہ تو وہ ہے تو ہماری ہی مطلب لائن کا ہے، جیسے کہ ہمارے کو دھامپور کے حضرات ہیں اور ہم سے رابطہ ہے رات دن، شادی بیاہ ان میں جو ہے اپنے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، زیدی ہیں وہ، لیکن وہ زیدی والے مسئلے مسائل ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ سارے مسائل دیوبند سے لیتے ہیں، دیوبند سے محبت کرتے ہیں، دیوبندی شیعہ ہیں وہ، کہہ لیجیے دیوبندی زیدی ہیں وہ، شیعہ بھی ان کو کہنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو شیعہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، وہ دیوبندی ہیں، زیدی، حالانکہ شیعوں کی شاخ ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ بالکل ہمارے ہیں اور ہمارے کانٹیکٹ ہیں ان سے۔ ہاں یہ ہے دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، یہ ہو گیا۔ باب الکشف عن معائب روات الحدیث، یہ باب ہے راویوں کے عیبوں کو کھولنے کے بارے میں، حدیث کے راویوں کو عیبوں کو کھولنے کے بارے میں، وناقل الاخبار، اور خبروں کو نقل کرنے کے والے کے عیبوں کو کھولنے کے بارے میں، وقول الائمۃ فی ذلک، اور اس بارے میں ائمہ کے اقوال کیا ہیں کہ عیبوں کو کھولنا چاہیے کہ نہیں کھولنا چاہیے، تو آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ عیبوں کا کھولنا اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ دینی نقصان نہ اٹھا لیں تو پھر جو ہے کوئی دقت والی بات نہیں۔ وبه قال حدثني ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم عن ابي عقيل صاحب بحیہ قال فرماتے ہیں كنت جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا عند القاسم بن عبد الله ويحيى بن سعید دونوں کے پاس، فقال يحيى لقاسم، يحيى نے قاسم سے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، انه قبیح على مثلك عظیم، بے شک تمہارے جیسوں کے لیے یہ بہت بری بات ہے، ان تسأل عن شیء من امر هذا الدین، کہ اس دین میں کے امر میں سے کسی چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے، فلا یوجد عندک منہ علم، اور نہ پایا جائے تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، ولا فرج، کوئی کشادگی، کوئی چھٹکارے کا راستہ، او علم، یا کوئی ایسا علم، ولا مخرج، اور کوئی نکلنے کا راستہ، یعنی تمہارے پاس کوئی ایسا جواب نہ ہو، یہ بات بہت اچھی نہیں ہے۔ فقال له القاسم، تو قاسم نے ان سے کہا عما ذاک، کس کے بارے میں؟ قال لأنك ابن امامی ہدن ابن ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ بے شک آپ ہدایت کے دونوں امام کے بیٹے ہیں، یعنی ابو بکر کے بیٹے اور حضرت عمر کے بیٹوں کے بیٹے ہیں آپ یہ ہیں، آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بھی بیٹوں میں لگتے ہیں آپ۔ قال یقول القاسم، فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم نے فرمایا ان سے اقبح من ذلك عند من عقل عن اللہ تعالی، اور اس سے زیادہ بدترین چیز یہ ہے اس شخص کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل دی ہے، ان اقول بغیر علم، کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں۔ بھئی دیکھو میرے پاس اگر کسی مسئلے کا جواب نہیں ہے تو یہ برائی نہیں ہے، برائی یہ ہے کہ جواب بھی نہیں ہے اور میں اس کو بگاڑ کر کے تمہیں جواب دوں، یہ سب سے بری چیز ہے۔ او آخذ عن غیر ثقۃ، یا میں مضبوط لوگوں کے علاوہ کسی اور سے
روایت لوں، جب جواب نہیں ہے تو میں جہاں تہاں سے روایتیں اٹھاؤں، یہ بات بڑھیا نہیں ہے۔ قال فسکت، کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے، فما اجابہ، اور آگے کوئی جواب نہ بچ پڑا، بات صحیح ہے۔ وبه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب وهي أن ابنا لعبد الله بن عمر، فرماتے ہیں صاحب بحیہ ابو عقیل سے روایت ہے کہ بے شک عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سے سألوہ، لوگوں نے سوال کیا، عن شیئن، کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، لم یکن عنده فیہ علم، جس کا جواب ان کے پاس نہیں، جس کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ فقال له یحیی بن سعید، تو وہاں بیٹھے ہوئے یحییٰ بن سعید نے کہا، واللہ انی لأعظم ان یکون مثلک، فرماتے ہیں کہ بے شک میں اس بات کو بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے آدمی کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ وانت ابن امامی الہدی، حالانکہ آپ ہدایت کے دونوں امام یعنی عمر وابن عمر، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ بھئی آپ حضرت عمر کے پوتے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ تسألوا عن امر لیس عندک فیہ علم، یہ بات بڑی ہے کہ سوال کیا جائے تم سے کسی ایسے بارے میں جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ فقال حضرت قاسم فرماتے اعظم من ذالک، دیکھو اس سے بڑی بات، گناہ سب سے بڑا یہ ہے، واللہ اللہ کی قسم، اس سے بڑی بات عند اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک یہ ہے، وعند من عقل عن اللہ، اور ہر اس شخص کے نزدیک یہ بات بڑی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، کیا ان اقول بغیر علم، کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں، او اخبر عن غیر ثقۃ، یا بھروسے مند لوگوں کے علاوہ سے کوئی خبر تمہیں دوں۔ قال وشہدہما، کہتے ہیں ابو عقیل یعنی ابن المتوکل، حین قال ذلک، وہاں موجود تھے ان دونوں کے پاس ابو عقیل یحییٰ ابن المتوکل، حین جس وقت کے قالا کہا، ذالک ان دونوں نے اس بات کو کہا، اس وقت یہ تھے موجود وہاں۔ وحدثنا عمرو بن علی ابو حفص قال عن یحییٰ بن سعید قال، فرماتے ہیں سألت سفیان الثوری وشعبہ ومالک وابن عیینہ عن الرجل، فرماتے ہیں میں نے سوال کیا سفیان ثوری سے، شعبہ سے، مالک سے، ابن عیینہ، ان تمام سے میں نے سوال کیا، عن الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں لا یکون ثبتا فی الحدیث، جس کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی نہ ہو، جو حدیث کے اندر ثبت نہ ہو، مضبوط نہ ہو، لکھا ہوا مضبوط نہ ہو اس کے پاس۔ فیاتینی الرجل، بس میرے پاس ایک دوسرا شخص آتا ہے، فیسألونی عنہ، اور مجھ سے آ کر کے سوال کرتا ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں، فلاں فلاں آدمی۔ قالوا، کہا انہوں نے، اخبر عنہ انہ لیس بثبت، تو خبر دے دے اسے اس بارے میں کہ بے شک وہ مضبوط نہیں ہے، معتبر ثقہ نہیں ہے، یعنی اس طرح سے کہنا غیبت میں نہیں آئے گا، چونکہ دینی خطا سے بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ عن النضر ابن شمیل یقول، فرماتے ہیں سئل ابن عون سے سوال کیا گیا، عن حدیث لشہر شریف، ان سے سوال کیا گیا، شہر یہ راوی کا نام ہے جی، شہر ایک راوی کا نام ہے، سوال کیا گیا ابن عون سے شہر کی حدیث کے بارے میں، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، علی اسقفۃ الباب، دروازے کی دہلیز پر، اسقفہ دہلیز، الباب دروازہ، فقال، کہنے لگے، ان شہرن، کہ بے شک جناب شہر، نزکوہ، ان شہرن نزکوہ، یہ ہے بے شک شہر کو ضعیف کہا ہے محدثین نے، بے شک شہر کو ضعیف کہا ہے محدثین نے، لوگوں نے تانا دیا ہے، یہ ہے۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر عن شبابه قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم اعتد به، فرماتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی شہر سے، اچھا جی، اور اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا میں نے۔ آگے وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز بن اہل مرو قال اخبرني، کہتے مجھے خبر دی، علی بن حسین بن واقد نے، قال کہتے ہیں، عن عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے، قال
قلت لسفیان الثوری کہ میں نے کہا سفیان ثوری سے ان عباد ابن کثیر بے شک عباد ابن کثیر من تعرف حالہ. اچھا جی، کیا آپ عباد ابن کثیر کے حالات سے واقف ہیں؟ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ بہت بڑی آفت لاتا ہے، وہ سنگین حرکت کیا کرتا ہے، یعنی موضوع روایتیں بیان. عباد ابن کثیر یہ موضوع روایتیں بیان کرتا ہے. اچھا جی، فاترا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انا اقول للناس، کیا میں لوگوں سے کہہ دوں لا تاخذوا عنہ کہ اس سے روایتیں نہ لو، کیا لوگوں سے کہہ دوں؟ قال سفیان، حضرت سفیان نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہاں بالکل کہو، یہ بات میں غلط ہے. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے کہا فکنت اذا کنت فی مجلس، کہ جب میں کسی ایسی محفل میں ہوا کرتا ہوں ذکر فیہ عباد، جس کے اندر عباد کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، میں جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو اثنیت علیہ، تو میں اس کی تعریف کر دیا کرتا ہوں، فی دین ہی، اس کے دینی معاملے میں. ٹھیک ہے جی، نمازیں پڑھتا ہے سارے بات، لیکن روایت میں مضبوط نہیں ہے. وَأَقُولُ، اور ساتھ ساتھ میں یوں بھی کہہ دیتا ہوں لوگوں سے لا تَأْخُذُوا عَنْهُ، دیکھو اس سے روایت نہ لینا. عن الفضل بن سعد قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعید الذي روى عنه عباد بن کثیر، فرماتے محمد بن سعید سے روایت انہوں نے جن سے عباد بن کثیر نے روایت کی ہے. فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی عن عیسیٰ بن یونس، حضرت عیسیٰ بن یونس کے واسطے سے قال كنت على بابه، میں اپنے دروازے پر تھا، وسفیان عنده، حضرت سفیان میرے پاس تھے. فلما خرجا، جب وہ نکلے تو سألته عنہ، میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں، عباد ابن کثیر کے بارے میں نے پوچھا. فاخبرنی انه کذاب، نہیں محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا، اوپر ہے نہیں تو یہ تو محمد بن سعید جو کہ روایت جس سے عباد ابن کثیر روایت کرتا ہے، محمد بن سعید، اس کے بارے میں نے پوچھا تو کہا کہ فاخبرنی انه کذاب، مجھے خبر دی انہوں نے کہ بے شک وہ تو جھوٹوں کا جھوٹا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ عباد ابن کثیر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جھوٹوں کا جھوٹا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عباد ابن کثیر جس سے روایت کرتا ہے اس کا استاد یعنی محمد بن سعید، اس کے بارے میں جھوٹے سے جھوٹا کہا تھا. اچھا جی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَفَّانُ عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. فرماتے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، کہ نہیں دیکھا میں نے نیک لوگوں کو کسی چیز میں اس سے زیادہ جھوٹا حدیث میں. قال ابن ابی عتاب نے کہا فلقیت انا محمد بن یحییٰ سعید بن یحییٰ بن سعید القطان، تو میری ملاقات ہوئی محمد بن یحییٰ بن سعید القطان سے. فسألته عنہ، تو میں نے اچھا جی تو میں نے اس سے معلوم کیا. فقال عن ابیہ، تو اس نے اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہوئے یوں کہا لم تر اہل الخیر فی شیء، کہ اہل خیر کو نہیں دیکھا ہوگا تو نے فی شیء کسی چیز میں، اکذب منہم فی الحدیث، ان کے مقابلے میں زیادہ جھوٹا حدیث کے بارے میں. قال مسلم یقول، فرماتے امام مسلم نے کہا کہ کہتے تھے یجری الکذب علی لسانہم، کہ جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جایا کرتا ہے. ولا يتعمدون الكذب، لیکن وہ جان بوجھ کر کے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں بہرحال، چاہے جان بوجھ کے جھوٹ نکلے روایت میں یا جو ہے بنا جان بوجھ کے نکلے، جھوٹ تو جھوٹ ہے. یہ ہے جی. وبه قال حدثني فضل بن سعد قال حدثنا زيد بن حارون قال اخبرني عن خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبید اللہ، فرماتے ہیں میں آیا غالب بن عبید اللہ کے پاس. فجعل یملی علی، وہ جو ہے املا کرا رہے تھے
اور یوں کہہ رہے تھے حدثنی، مجھ سے بیان کیا مفعول نے، فأخذہ البول. اچھا ایک منٹ، اچھا ایک منٹ، دیکھو یہی ہے. تو وہ حدیث کا مجھے املا کرا رہے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے مفعول نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. فأخذہ البول کہتے ہیں کہ انہیں پیشاب لگ گیا. فقام، وہ کھڑے ہو گئے. فنظر، تو میں نے چپکے سے فی الکراسۃ، ان کی کاپی میں دیکھا کیا لکھا ہوا ہے. تو اس میں فإذا فیہا، میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا حدثنی ابان عن انس، ابان نے حضرت انس سے، ابان عن فلان، اور ابان نے فلاں فلاں سے یہ روایت ذکر کی ہے. تو کہہ رہے ہیں مفعول نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور کتاب میں لکھا ابان عن انس، ابان عن انس لکھا ہوا تھا. تو کہتے میں نے جب یہ بات کو دیکھا تو پھر میں نے ان سے روایت لینا چھوڑ دیا، اور میں ان کی کاپی آپ میں رکھ کر کے واپس آ گیا. قال وسمعت حسن بن علی الحلوانی، کہتے ہیں میں نے سنا حسن بن علی الحلوانی کو یقول کہتے ہوئے، رأیت فی کتاب عفان، میں نے عفان کی کتاب میں دیکھا، حدیث ہشام ابی مقدان کے، ہشام ابی مقدان کی حدیث کو میں نے دیکھا. حدیث عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کی حدیث. قال ہشام حدثنی، ہشام کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی، رجل یقال له یحیی بن فلان، کہ کہا جاتا ہے اس شخص کو یحییٰ بن فلاں، اور وہ روایت کرتا ہے عن محمد بن کعب، محمد بن کعب سے. قال قلت لعفان، میں نے کہا عفان سے، انہم یقولون، بے شک یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہشام سمعہ من محمد بن کعب، کے ہشام نے اس روایت کو سنا ہے محمد بن کعب سے. فقال انما ابتلی من قبل هذا الحدیث، کہ بے شک اس کی آزمائش لے لی گئی اس حدیث کی جانب سے. کان یقول، وہ کہا کرتے تھے، حدثنی یحییٰ، کہ مجھ سے بیان کی یحییٰ نے عن محمد، اور محمد سے نقل کرتے ہوئے. ثم دعا بعدہ، پھر دعویٰ کرنے لگے اس کے بعد اس بات کا، انہ سمع من محمد، یعنی محمد بن کعب، کہ بے شک انہوں نے سنا ہے اس حدیث کو محمد بن کعب سے. یعنی کوئی راوی ایک مرتبہ کچھ کہتا ہے، دوسری مرتبہ کچھ کہتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. مضبوط سند چاہیے، مضبوط روایت چاہیے. کوئی بھی جھول اگر ہو جائے گا تو معاملہ خراب ہوگا. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله قزاد قال عن عبد الله بن عثمان بن جبلہ، يقول، فرماتے ہیں عبداللہ بن عثمان بن جبلہ کہتے تھے، قلت، میں نے کہا، لعبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک کے بارے سے میں نے کہا، ان سے میں نے کہا، من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو یوم الفطر یوم الجوائز، فرماتے ہیں کون ہے یہ شخص جس سے تم عبداللہ بن عمرو کی حدیث کو روایت کرتے ہو؟ کون سی روایت؟ کہ یوم الفطر یوم الجنائز، کہ عید الفطر کا دن یہ جو ہے انعامات کا دن ہے. قال سلیمان بن حجاج، سلیمان بن حجاج نے کہا، انظر ما وضعت فی یدک منہ، کہا کہ دیکھو تو صحیح اس چیز کو جو تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. قال ابن قہزاز، کہتے ہیں ابن قہزاز نے کہا، وسمعت وہب بن زمعہ، کہ میں نے سنا وہب ابن زمعہ کو یذکر عن سفیان بن عبد الملک، وہ تذکرہ کر رہے تھے روایت کا سفیان ابن عبد الملک کے واسطے سے. قال، اور وہ کہہ رہے تھے، قال عبداللہ یعنی ابن المبارک، کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کہا، رأیت روح بن غطیف، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا روح ابن غطیف کو، صاحب الدمی، جو صاحب الدمی قدرت درہمی. اچھا کہاں گیا؟ میں نے دیکھا، میں نے روح ابن غطیف کو، جو کہ ایک درہم کی مقدار خون والے تھے. ایک مسئلہ تھا اس کے اندر انہوں نے اس بات کو کہا تھا، تو ان کا نام رکھا گیا. وجلست الیہ مجلسا، میں اس کے پاس بیٹھا. فجلست استحی من اصحابی ان یرونی جالسا معہ، فرماتے ہیں کہ مجھے شرم لگی اپنے ساتھیوں سے اس بات کے لیے کہ وہ مجھے یہاں پر بیٹھا ہوا اس کے ساتھ دیکھ لیں. کرہ حدیث ہی، اس کی حدیث کے ناپسند کرنے کی وجہ سے. یہ غلط حدیثیں بیان کرنے والا آدمی، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے.
وبه قال حدثنا ابن قهزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن مبارک، فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے، قال بقیۃ صدوق اللسان، کہ بقیہ بذات خود زبان کا سچا ہے۔ حضرت بقیہ یہ سچ تو بولتے ہیں، ولکنہ یاخذ عمن قبل وادبر، لیکن وہ لے لیتے ہیں روایت کو ہر ایسے شخص سے جو آتا جاتا ہے، یعنی ہر ثقہ ضعیف شخص سے روایت لے لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی غلطی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي يقول، فرماتے ہیں حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذابا، امام شعبی فرماتے ہیں حدثني مجھ سے حدیث بیان کی حارث اعور نے حمدانی نے، اور وہ جھوٹا تھا۔ وبه قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الشعري قال حدثنا ابو اسامہ عن مفضل عن مغیرہ قال، فرماتے مغیرہ سے روایت عن شعبی، وہ روایت کرتے ہیں امام شعبی سے، یقول، اور وہ یوں کہا کرتے تھے، حدثني الحارث الاعور، کہ حارث اعور نے مجھ سے حدیث بیان کی، وهو يشهد، اور وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ انه احد الكاذبین، کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرہ عن ابراہیم، کہتے ہیں ابراہیم سے روایت نقل کرتے ہیں، قال علقمہ، کہ علقمہ نے کہا، قرأت القرآن فی سنتین، میں نے 2 سال میں قرآن کریم کو پڑھا۔ فقال الحارث، اور حارث نے کہا، القرآن حین الوحی اشد، یہ قرآن کریم تو آسان ہے اور وحی سخت ہے۔ اچھا جی، وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا احمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن ابراہیم ان الحارث، فرماتے قال تعلمت القرآن فی 3 سنین، میں نے 3 سالوں کے اندر، میں نے 3 سالوں میں کلام پاک کو پڑھا، والوحی فی سنتین، اور وحی کو میں نے پڑھا 2 سالوں میں، او قال الوحی فی 3 سنین، یا یوں کہا کہ وحی 3 سالوں میں، والقرآن فی سنتین، اور کلام پاک کو 2 سالوں میں، یہ ہے۔ وبه قال حدثني حجاج قال حدثني احمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراہیم ان الحارث اتهم، بے شک حارث کو اتہام کیا گیا، جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات، سے روایت ہے، قال سمعت مرہ حمدانی، انہوں نے سنا مرہ حمدانی کو سنا، من الحارث، حارث سے، مرہ حمدانی نے حارث سے سنا، شیئن کچھ، فقال لہو، تو کہا ان سے، اقعد بالبابی، دروازے پر بیٹھ جا، قال فدخل مرہ، مرہ آئے، واخذ سیفہ، اور اس کی تلوار لی، وقال واخصص الحارث بالشر فذهب۔ اچھا جی، کیا یہ ہے وخصوص نہیں ہونا چاہیے، وَأَحَسَّ الْحَارِثُ ہونا چاہیے، یہ خواہ جو ہے ویسی لگ گیا، وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، حارث نے برائی کو محسوس کر لیا، فَذَهَبَ، پس وہ بھاگ گیا۔ بس اب خلاصہ دیکھو، جو شیعہ راویوں کا ذکر چل رہا ہے، جیسے کہ مغیرہ ہو گیا یہ اوپر، حارث ہو گیا، اس طرح کے جتنے بھی جھوٹے راوی اوپر آئے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو مارا بھی گیا۔ اب آپ بتائیے، حضرت علی کے بارے میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی ہوں، ان کا بتائیے ہٹانا کتنا بھاری پڑے گا۔ علماء نے اسی لیے روایتوں کو چھان پھٹک کری ہے بہت زیادہ، تو بہت سارا حصہ جو اہل بیت سے ہم تک صحیح روایت سے پہنچنا تھا وہ مشکوک ہو گیا۔ اتنی روایتیں حضرت علی کی شان میں گھڑی گئی ہیں، اور آج بھی شیعوں کے ہاں گھڑی ہوئی روایتیں بے شمار ہیں، انتہائی نہیں۔ یہ ہے، آگے بھی یہی بات آئے گی، بار بار جھوٹے راویوں سے روایت لکھنے کو منع کیا جائے گا۔ بس